السلام علیکم دوستو۔ حضرت وارث پاک کی زندگی کے اور لمحات اور ان کی زندگی کے بارے میں اور مختصر سی واقعات آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور اس کا ایک ویڈیو اور آپ کے لیے میں پیش کر چکا ہوں، اور یہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ سنیے۔ خادم علی شاہ نے جب وارث پاک کی طبیعت میں عشق الہی کا جب یہ زیادہ جوش خروش دیکھا تو آپ کو باقاعدہ بیعت کر کے سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ میں داخل فرما لیا۔ ابھی آپ کی عمر صرف 11 سال کی ہوئی تھی کہ پیر روشن ضمیر نے آپ کے کم سن مرید کے اعلیٰ روحانی مقامات دیکھ کر آپ کو خلق خلافت سے نواز دیا۔ ماشاءاللہ۔ اس پر کئی عمر دراز مریدوں نے خلافت بھی کی، مگر وہ انہیں نہیں جانتے تھے کہ وارث علی شاہ مرید نہیں بلکہ اپنے پیر کی مراد ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خادم علی شاہ اب بیمار رہنے لگے تھے۔ عمر بھی 70 سال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ عمر کے اس آخری حصے میں مرشد کامل نے اپنے مرید پر اس قدر وارث لفظ کرم فرمایا کہ گلشن ولایت میں بہار آ گئی۔ وارث پاک کی عمر اب 13 سال کی ہو چکی تھی۔ اس عمر میں پیر مرشد کا نام بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ خادم علی شاہ کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ ان کے انتقال کے موقع پر اودھ کے نواب کی اور سے 7 توپوں کی سلامی دی گئی تھی۔ تیسرے روز سویم کی فاتحہ کے بعد اودھ کے داروغہ مولوی منجانا صاحب نے چاندی کے تھال میں سنہری دستار رکھ کر اس محفل کے سامنے پیش کی اور عرض کیا کہ جو شخص خادم علی شاہ کی جانب خاص اور دستار کا حقدار ہو، اسے یہ امانت سونپ دی جائے تاکہ پیروی سب پر لازم ہو جائے۔ مجمع میں تمام کتب ابدال کے مشورے سے یہ دستار مبارک وارث علی شاہ کے سر پر پہنچا دی گئی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اس مبارک موقع پر اودھ کے نواب کی طرف سے 7 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 14 سال کی تھی کہ سلسلہ بیعت بھی جاری ہو گیا۔ دستار بندی کے بعد جب مکان میں قوالیاں ہونے لگیں تو وارث پاک محفل سے اٹھ کر چلے آئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو چیزیں ملی تھیں وہ باہر جا کر تقسیم کر دیں۔ مطلب جو چیزیں ان کو ملی تھیں وارث پاک کو، انہی نے باہر جا کے سب تقسیم کر دی۔ بچپن کے ایک ہمجولی نے کہا، ایسے میں تو کباب کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ نے سنا تو ترنت مولا بخش سے کباب لے کر دوست کو دے دیے۔ کبابچی نے قیمت مانگی تو بدلے میں دستار سر سے اتار کر کبابچی کے حوالے کر دی، اور یہ سبق دے کر چلتے بنے کہ دونوں بوجھ اتر گئے۔ مطلب واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دراصل آپ رسمی شان و شوکت کے قائل ہی نہ تھے۔ دنیا داری یہ رسم کے قائل ہی نہیں تھے بالکل۔ تبھی تو فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی پگڑی جھگڑا ہے، ہم نہیں جانتے۔ سچ ہے عشق تمام رسمی بندشوں سے آزاد ہوتا ہے۔ حضرت حافظ وارث علی شاہ کی عمر 14 سال کی ہو چکی تھی۔ بہنوئی کا انتقال ہو گیا تھا، مہینہ گزر چکا تھا۔ اب وطن میں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ آپ حج کو جانے کی سوچ رہے تھے کہ پیر مرشد نے
خواب میں ہدایت کی کہ تم سفر اختیار کرو۔ آپ نے گھر کا سارا سامان غریبوں میں بانٹ دیا، زمین جائیداد رشتہ داروں میں بانٹ دی۔ اس کے بعد مالکانہ حق سارے کاغذات تالاب میں پھینک دیے۔ اس طرح دنیا کی تمام جھنجھٹوں سے چھٹکارا پا کر سفر حج پر تنہا پیدل روانہ ہو گئے۔ کانپور ہوتے ہوئے اٹاوا میں تشریف لائے اور پٹھانوں کے محلے کٹرا صاحب میں قیام فرمایا۔ جہاں آپ ٹھہرے تھے وہاں آج عظیم الشان آستانہ وارثیہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر ہر سال بڑے پیمانے پر عرس لگتا ہے۔ اٹاوا کے قیام کے دوران آپ نے ایک عاشق مزاج شاعر کو اپنا مرید بنایا، جس کا نام حضرت بیدم شاہ وارثی ہے۔ اٹاوا میں اپنی رحمت کی بارش برسا کر وارث پاک مین پوری ہوتے ہوئے شکوہ آباد پہنچے۔ شکوہ آباد کے سیٹھ شیخ چاند صاحب تمباکو والے اپنے چاچا کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ آپ کو دھیان آیا کہ تالاب کے کنارے ایک فرشتے جیسی صورت والے نوجوان کو ہم نے بیٹھا دیکھا ہے۔ قریب پہنچے تو چاچا کا نام لے کر انہوں نے استقبال کیا۔ نظریں دو چار ہوئیں تو نامعلوم ان انگلیوں میں چاچا جان نے کیا دیکھا کہ خادموں قدموں میں گر پڑے۔ مطلب ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کے قدموں میں گر پڑے۔ وارث پاک نے چاچا صاحب کو اٹھایا، تسلی دی اور فرمایا تم تو ہمارے پہلے سے مرید ہو۔ رحمت کی بارش دیکھی تو میں نے فرمایا حضور میں فرمایا آؤ تم بھی مرید ہو جاؤ۔ اس کے بعد وارث پاک ہماری التجا پر مکان پر تشریف لے آئے، اور جو بھی شخص آپ سے ملنے آتا خدا جانے وہ کیا دیکھتا کہ ایک ہی نظر میں گرفتار ہو کر مرید بن جاتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شکوہ آباد کے قیام کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ فیروز آباد پہنچے۔ وارث پاک تشریف لانے کی خبر یہاں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی، مطلب کہ آپ کی تشریف لانے کی خبر شکوہ آباد میں پہلے ہی سے مشہور تھی۔ پچھلے قیاموں کے دوران آپ اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ آپ بہت مشہور ہو گئے تھے، جس کا انجام لوگوں کو آپ کے استقبال کے لیے صبح سے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کے استقبال کے لیے صبح سے کھڑے ہو گئے تھے۔ شام کے وقت آپ یہاں تشریف لائے۔ راستے میں ہی لوگ آپ کے قدموں پر گرنے لگے اور وارث پاک مرید بناتے ہوئے آپ حکیم امجد علی خان صاحب کے مکان پر ٹھہرے۔ یہاں آپ نے بہت لوگوں کو مرید بنایا اور سچی راہ پہ چلنے کے لیے سب کو راستہ بتایا۔ فیروز آباد کے قیام کے بعد آپ کی تشریف آگرہ جا پہنچی۔ یہاں آپ نے سرائے میں قیام کیا، وہاں حافظ گلاب شاہ کو مرید بنایا اور پھر گلاب شاہ کے گھر قیام کیا اور ڈاکٹر الطاف علی صاحب کے ساتھ ان کے مرید بہت سے مرید بن گئے۔ پھر وہاں سے جے پور قیام کرتے ہوئے خواجہ اجمیر شریف پہنچے۔ ماشاءاللہ، وہاں سے نکلنے کے بعد، وہاں سے روانہ ہونے کے بعد جے پور ہوتے ہوئے آپ اجمیر شریف پہنچے اور وہاں قیام کیا۔ اجمیر سے بمبئی پہنچے اور وہاں سے جہاز کا سفر شروع کیا۔ آخر سفر ختم ہوا اور خدا پاک کی سرزمین نظر آئی۔
جدہ اترتے ہی آپ نے احرام باندھا اور پھر پیدل سفر کرتے ہوئے 29 شعبان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہاں ہم حرم شریف کے قریب ایک بزرگ انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور فرمایا آپ نے بہت دیر کر دی، اور پھر انہوں نے ان کے رہنے کا انتظام کیا۔ پہلے رمضان کو آپ نے میزبان عبداللہ حسن مکی کے حرم طواف کو جا رہے تھے کہ ایک زبردست بزرگ قریب آئے اور آپ کو سینے سے لگایا اور خوشخبری سنائی، شہزادے آج بیت اللہ شریف میں آپ پر وہ انوار الہی برسے گی جو سینکڑوں سال کے بعد کسی کو نصیب ہو رہی ہے۔ یہاں سارے رمضان شریف میں روزانہ وارث پاک مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل میں پورا قرآن ختم فرماتے، پورا قرآن پاک ختم فرماتے 2 نفل نماز میں۔ سبحان اللہ۔ دن چڑھے آپ جو دن چڑھتا گیا مقام مقدس کی زیارت کو نکل جاتے۔ عقیدت مندوں کا ہجوم ساتھ رہتا۔ اس طرح پہلا حج آپ نے 15 سال کی عمر میں ادا فرمایا۔ اس سال کا حج اکبر تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے آگے کا تیسرا پارٹ ہم جلد ہی لے کے آئیں گے۔ آپ لوگ جب تک خوش رہیے، بہت خوش رہیے، اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریے، اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم۔